بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کم ہوتا ہے مگر پھر بھی ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، چہرے پر اطمینان ہوتا ہے، تھوڑا کھاتے ہیں مگر خوش رہتے ہیں؟ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، کاروبار بھی، آمدنی بھی، مگر پھر بھی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ گھر میں جھگڑے، دل میں بے چینی، قرض بڑھتے جاتے ہیں، پیسہ آتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے رزق کو خاموشی سے کھا جاتے ہیں، آہستہ آہستہ، بغیر شور کے، بغیر کسی کو محسوس ہوئے، اور انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ آخر برکت کیوں ختم ہو رہی ہے۔ آج کی یہ گفتگو ہر اس انسان کے لیے ہے جو رزق میں برکت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف زیادہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر اصل مسئلہ کمائی کا مقدار نہیں، برکت کی کمی ہے۔ یاد رکھیے، رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق میں صحت بھی شامل ہے، سکون بھی، نیک اولاد بھی، اچھے تعلقات بھی، دل کا اطمینان بھی۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بعض گناہ انسان کے رزق کو آہستہ آہستہ ختم کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نماز میں غفلت۔ جی ہاں، بہت سے لوگ حیران ہوں گے، مگر یاد رکھیے، جو انسان اللہ کے حق میں سستی کرتا ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھنے لگتی ہے۔ آج کتنے لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر موبائل، فلمیں، سوشل میڈیا، اور صبح سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں رزق میں برکت کیوں نہیں۔ بھائی، فجر کے وقت اللہ نے برکت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، مگر آج لوگ برکت کے وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور خطرناک چیز، حرام کمائی، سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ، لوگوں کا حق مارنا، یہ سب رزق کو باہر سے بڑا دکھاتے ہیں مگر اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر بیماریوں میں خرچ ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا، اولاد نافرمان، گھر بے چین۔ کیوں؟ کیونکہ حرام مال دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور جہاں دل سیاہ ہو جائے وہاں برکت نہیں ٹھہرتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ سوچئے، انسان سمجھتا ہے مال بڑھ رہا ہے مگر حقیقت میں برکت ختم ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور خاموش تباہی، والدین کی نافرمانی، خاص طور پر ماں کا دل دکھانا۔ بعض لوگ باہر سب کے ساتھ نرم ہوتے ہیں مگر گھر میں ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہر کام بگڑ کیوں جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے اور ان کی آہ زندگی سے سکون چھین سکتی ہے۔ پھر ایک خطرناک گناہ، جھوٹ۔ آج جھوٹ معمول بن چکا ہے، کاروبار میں جھوٹ، تعلقات میں جھوٹ، سوشل میڈیا پر جھوٹ۔ لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا جھوٹ فائدہ دے دے گا، مگر یہی جھوٹ آہستہ آہستہ اعتماد بھی ختم کرتا ہے، برکت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ برکت لاتا ہے اور جھوٹ برکت مٹا دیتا ہے۔ پھر ایک اور بیماری، فضول خرچی۔ آج لوگ ضرورت سے زیادہ دکھاوے میں پیسہ اڑا رہے ہیں، صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ مہنگے موبائل، فضول شاپنگ، غیر ضروری خرچے، حالانکہ اندر قرض بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا، کیونکہ فضول خرچی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور عمل، ناشکری۔ بہت لوگ جو کچھ ہے اس پر شکر نہیں کرتے،
ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے پاس زیادہ کیوں، میرے پاس کم کیوں، اور آہستہ آہستہ دل ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر رزق بڑھاتا ہے اور ناشکری برکت چھین لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، مگر آج لوگ نعمتوں کو حق سمجھتے ہیں، نعمت نہیں۔ پھر ایک اور خاموش تباہی، گناہوں میں ڈوبا رہنا، خاص طور پر تنہائی کے گناہ، وہ گناہ جنہیں انسان چھپ کر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض گناہ انسان کی دعا کو روک دیتے ہیں، دل کو بے نور کر دیتے ہیں، رزق کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ آج معمولی باتوں پر بھائی بھائی سے الگ، بہن بھائی ناراض، چچا ماموں سے تعلق ختم۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی رزق بڑھاتی ہے اور عمر میں برکت لاتی ہے، مگر آج انا نے خاندان توڑ دیے ہیں۔ پھر ایک اور چیز، صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا۔ آج انسان اتنا مصروف ہے کہ نہ نماز کے لیے وقت، نہ قرآن کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ مگر جتنا پیچھے بھاگتا ہے اتنا سکون دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ دل کو صرف دنیا سے سکون نہیں ملتا، روح کو اللہ چاہیے۔ پھر ایک اور خطرناک عمل، دوسروں کا حق مارنا، مزدور کی مزدوری روکنا، یتیم کا مال کھانا، وراثت میں ظلم کرنا۔ یہ سب ایسے گناہ ہیں جو انسان کی زندگی سے خیر اٹھا لیتے ہیں۔ بعض لوگ چند لاکھ کے لیے رشتے تباہ کر دیتے ہیں اور پھر پوری زندگی بے سکونی میں گزارتے ہیں۔ پھر ایک خاموش بیماری، حسد، دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنا، یہ دل کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی نعمتیں گنتا رہتا ہے، اپنی نہیں۔ پھر ایک اور بڑی وجہ، صدقہ نہ دینا۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ مال کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے، برکت لاتا ہے، مگر آج لوگ ہزاروں فضول چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں، مگر غریب کو دیتے وقت دل کانپتا ہے۔ پھر ایک اور چیز، گھر میں گناہوں کا ماحول، ہر وقت گانے، بے حیائی، فحش ویڈیوز، جھگڑے اور پھر شکایت کے سکون نہیں۔ بھائی، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں رحمت کیسے ٹھہرے گی؟ جہاں قرآن نہ ہو وہاں دل کیسے زندہ رہے گا؟ پھر ایک اور اہم حقیقت، رزق صرف محنت سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ کتنے لوگ بہت محنت کرتے ہیں مگر سکون نہیں، اور کتنے لوگ کم کماتے ہیں مگر خوش رہتے ہیں۔ فرق صرف برکت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے تو سب سے پہلے نماز درست کیجیے، فجر سے دوستی کیجیے، والدین کو راضی کیجیے، حلال کمائی اپنائیے، سچ بولیے، صدقہ دیجیے، قرآن سے تعلق جوڑیے اور دل سے توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ جب چاہے بند دروازے کھول دے، اور جب ناراض ہو جائے تو کھلے دروازے بھی بے فائدہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل امیری دل کا سکون ہے۔ اگر دل مطمئن ہو تو تھوڑا بھی کافی لگتا ہے، اور اگر دل بے چین ہو تو دنیا بھی کم لگتی ہے۔ اس لیے صرف زیادہ کمانے کی فکر نہ کیجیے، برکت مانگیے، کیونکہ برکت آ جائے تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے، اور اگر برکت چلی جائے تو بہت بھی کم پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رکھے، والدین کی دعائیں نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی دے جس میں سکون بھی ہو، عزت بھی، اور آخرت کی کامیابی بھی۔ آمین یا رب العالمین۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز، دل کو جھنجھوڑ دینے والی اور زندگی کو بدل دینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ کیا معلوم آپ کا ایک شیئر کسی پریشان انسان کی زندگی میں دوبارہ برکت لے آئے۔